یسنا محمد سویلا پیالے والو
والكافرين اللهم اجعل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا یا اللہ اذکر سین کرمید خطا معاف یا اللہ اذکر سین کرمید گناہ معاف اے مولا سانن غلطیاں دمفی یا اللہ سین کرمید خطا کر معاف یا اللہ اجد نماز پر توفیق اجد قرآن پر توفیق اجد قرآن سمجھ توفیق آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين معزز حاضرین اللہ رب العزت اسکن چو لاکھ لاکھ شکر تو سنا یم اللہ رب العزت ایسی نماز ظہر دیت با جماعت ادا کرنک توفیق نماز ظہر پت دیتن ایسیت مسجد پاکس اندر جمع گسنک بہنک توفیق اللہ رب العزت اسکن چو لاکھ لاکھ شکر تو سنا بحمد اللہ تعالی یم پاک ذات خدایان ایسی یہ بڑ عنایت عطا کر کہ اس بنین امتی جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور حمد و ثنا پد ایسین لا تعداد درودن ہنس دیل جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایند اس محبت عشقس تو لولس مز تو اتبہ یہ جمع سبدی عزیزو علماء کرام چھ تشریف آور مفتیان کرام چھ تشریف آور سین صدر محترم آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء حضرت علامہ و مولانا فیاض احمد رضوی صاحب مدذل و نورانی یم تشریف آور چھ انشاءاللہ المستعان تو ہن دل گسن محظوظ تو صبح پیڑ ووتے بوزن قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرامن ہی دے زبین البت بشسن تمو علمو مز کی البت بچس طالب علمو مز اخ ادنا سا طالب علم آل جو و کشمیر تحریک صوت الاولیاء تو ہندس خدمت اسمز حاضر خدمت بکار کیا عرضداش بسبد توہین نش رخصت چونکہ یہ بیٹھ اس بیاکا پروگرام واریا دور چھو یہ بیٹھ واتن تات پروگرام اس مزد چھ شرکت کریں اللہ رب العزت دین ایسی یہ دین نچ خدمت کرنک توفیق انسان گیسن ذہین منافق بنن کیا گیسن بنن منافق منافقین ہنز کام چھ یم چھ دروی آسان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے بلایا یمو سبولو یمو دعوت کرس یمو سال کرس تموی کر شہید اچھوانن منافقت ڈبل پالسی یہ منافق اس دور میں بھی ہے یہ منافق اس وقت میں بھی ہے بلکہ ممکن چھو یہ منافق ایسی مجلس مزد بھی ہے ممکن چھو تو وقت کیوں میانو عزیزو منافقین ہنز جائی چھ ناری جہنم کس سکس تم چھ جہنمس من تمن تلکن تی یعنی یمن خدایس چھ ماننے
یمن رب ذوالجلال شمان نے تمن جہنمین ہنز وات کتے ناری جہنم کس سکس اس لیے یلتی ایمان انیو ات ایمانس مز گچ آسن محبت کیا گچ آسن محبت یہ محبت گچ آسن اہل بیت اطہارن یہ محبت گچ آسن صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم یہ محبت گچ آسن تمام پیغمبران وزامن یہ محبت گچ آسن ذات پاک حضرت اور محبت کت چیز شون محبت گو یہ ژھن چھس یہ ژہن چھس کی محبت یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو اتنا تھا اتنا نہیں اتنی طاقت تھی اتنی نہیں تھی اچھن ونن محبت بلکہ محبت یت چیز ونن یمس ژے نشاندہی کری الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اے امام کیسی محبت ہونی چاہیے کیسا مقام ہونا چاہیے اور کیسی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے مصطفیٰ کے ساتھ کہا میں تو مالک ہی کہوں گا ایسی محبت ہونی چاہیے اچھا کرے نیرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ دبن یہ نہیں کہنا کہ اتنا تھا اتنا نہیں تھا یہ نہیں کہنا کہ اتنا تھا اتنا نہیں تھا یہ چیز کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا نہیں بلکہ میں تو مالک ہی کہوں گا سبحان اللہ کہ ہو مالک کے حبیب میرے نبی میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہو آپ مالک کے حبیب ہو محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ اے میرے مصطفیٰ جب آپ مالک کے حبیب ہو تو پھر یہ کہا ہے کہ بات ہے یہ میرا ہے وہ تیرا ہے نہیں جو میرا ہے وہ تیرا ہے سبحان اللہ اسی لیے رب نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر میرے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا تو کوثر کا مالک میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے آقا جس کی مرضی جس کو چاہے اس کو عطا کر دے سبحان اللہ یہ مصطفیٰ کی مرضی ہے اللہ نے اس کو اتھارٹی دے دی ہے اللہ نے اس کو طاقت دے دیا ہے اللہ نے اس کو منصبہ دے دیا ہے اب کتنا دیا سبحان اللہ کتنا دیا یہ مجھ سے نہیں قرآن سے پوچھو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قرآن پڑھتے نہیں قرآن سمجھتے نہیں قرآن کا مطالعہ کرتے نہیں اس لیے وقت کیوں میانو عزیزوں میانو جوانوں تحریک صوت الاولیاء آپ کو جڑا رہی ہے عشق مصطفیٰ کے ساتھ بہت سارے چہرے آئیں گے جیسے کہ شکیل صاحب نے کہا بہت سارے چہرے آئیں گے آپ کو ایسے چہرے بھی آئیں گے آپ دیکھتے ہی دیکھتے دنگ ہو جاؤ گے ایسا چہرہ ہے لیکن اندر سے ایمان خوف نہیں عقیدہ جب درست نہیں تو چہرہ کیا منافقینوں کی حالت جب دیکھو گے نا وہ قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے اور ان کا اتنا اچھا حسن تھا اور اتنی اچھی وضاقتہ تھی لوگ کہتے تھے ارے یار یہی تو اللہ والے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی میرے مصطفیٰ میرے آقا اذا جاءک المنافقون جب یہ منافقین آپ کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو اے میرے نبی یہ کیا بولیں گے آپ اللہ کے رسول ہو میں تو جانتا ہوں آپ میرے رسول ہو اب میں کہتا ہوں جو یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں یہ کیا کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں یہ منافقین جھوٹے ہیں آپ سے ایک بات کرتے ہیں باہر جا کے عبداللہ ابی اس سے دوسری بات کرتے ہیں ابو جہل سے دوسری بات کرتے ہیں اس لیے میرے نبی میرے آقا ان کی باتوں میں کبھی نہیں تو میرے عزیزوں میرے ساتھیوں میرے جوانوں انسان کبھی منافق نہیں بننا چاہیے میں بریلی ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ میں بریلی ہوں بے شک
یہاں کہوں گا بریلوی ہوں، باہر جا کے ارے یار آپ بھی میرے ساتھ ہو، ٹھیک کوئی بات نہیں میں آپ بھی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ختم بھی بیٹھیں گے، ختم شریف بھی پڑھیں گے، پھر باہر جا کے کہیں گے ارے یار یہ جائز نہیں ہے۔ وہ وہاں تو کھایا، جیب میں بھی رکھ لیا اور لفافے میں بھی اٹھا لیا، باہر جا کے کہہ دیا ارے یار یہ جائز نہیں ہے۔ یہ منافقت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ بات نہیں، یہاں وہی بات ہے جو باہر ہوگی، بے شک، یہاں وہی بات ہے جو اندر ہوگی۔ بے شک۔ اس لیے میرے عزیزوں ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا، وہ آپ کے ایمان کو ڈاکہ ماریں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آؤ اب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ، اے میرے نبی اتنا دوں گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، میرے نبی اتنا عطا کروں گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر میرے نبی کو اختیار نہیں ہے تو رب نہیں فرماتا جا میرے نبی کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، اللہ فرمائے گا قیامت کے روز اے نبی آپ سر مبارک کیوں نہیں اٹھا رہے، آپ اپنا روئے انور کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ آقا فرمائیں گے میرے مالک تب تک میں چہرے انور کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ہر ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے نبی آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں تب تک جنت کا دروازہ بند نہیں کروں گا جب تک آپ کا ہر ایک امتی جنت میں نہ جائے گا۔ میرے نبی جاؤ، آپ کو اختیار دے دیا ہے، جس کو ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے۔ اے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آ جاؤ اس مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے نبی کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی نبی کی محبت اپنے دل میں بساؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں عطا کرو۔ اے میرے نبی کیا کیا؟ اے میرے آقا کیا کیا؟ اے میرے مصطفیٰ کیا کیا؟ آقا نے فرمایا پہلی چیز میں اپنے بیٹوں کو حب نبی عطا کرنا۔ جب محبت نبی ہوگی، جب حضور کا محبت ہو جائے گا دل میں پیدا، تو یہ بچے صحیح قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابو اپنے بعد میں آپ کے اندر 2 چیزیں باری چیزیں ڈالتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا میرے نبی کون سی چیزیں؟ آقا نے فرمایا اے انا اولہما کتاب اللہ، اے میرے صحابو پہلی چیز ہے کتاب اللہ، قرآن مقدس۔ جو اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، تھامے گا، او میرے نبی ہوگا کیا؟ آقا نے فرمایا کبھی گمراہ نہ ہو جائے گا۔ جب وہ قرآن کو محبت کی نگاہ سے پڑھے گا، محبت کی نگاہ سے مطالعہ کرے گا، تلاوت کرے گا، آقا نے فرمایا کبھی گمراہ نہ ہو جائے گا۔ میرے نبی دوسری چیز کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے۔ آقا ہوگا کیا؟ نبی نے فرمایا جو اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے، آقا میرے نبی ہوگا کیا؟ آقا نے فرمایا کبھی گمراہ نہ ہو جائے گا، گمراہ نہ ہوگا، گمراہ نہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اہل بیت سے کیا کرو؟ محبت کرو، اہل بیت سے جڑ جاؤ، اہل بیت کرام انسید کریو محبت، اہل بیت اطہار انسید کریو محبت۔ جب اہل بیت کی محبت ہو جائے گی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ او میرے جوانوں، میں نے قرآن مجید میں جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے خطبہ مسنون کے اندر، سورہ آل عمران کی اور 4ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بلائی کو تب تک نہیں پہنچو گے، سبحان اللہ، تم ہرگز
بلائی کو تب تک نہیں پہنچو گے جب تک میری راہ میں اپنی عزیز اور محبوب چیز قربان نہ کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کامیابی چاہیے، اگر منزلت چاہیے، اگر اللہ کا قرب چاہیے، کس کو سب کو چاہیے، سب کو چاہیے. ہم سب دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا. دعا مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو؟ اللہ سے یہ دعا کرتے ہو اے مالک ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا. مفتی شکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اہل بیت اطہار نے فاقے بھی دے دیے، میرے نبی نے فاقے بھی دے دیے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے. بھوکے تھے، پیاسے تھے، مصطفیٰ کے در پہ چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، مصطفیٰ باہر نکل آئے. آقا نے جب ان کے چہروں کی طرف دیکھا کہا اے میرے یارو، جس بات نے آپ کو ستایا ہے اسی بات نے مجھے بھی ستایا. آقا کیا پتا چلا؟ میرے نبی نے فرمایا آپ کو بھوک نے یہاں پہ لایا ہے، بھوک نے یہاں پہ لایا ہے، اس لیے آپ بھی بھوک سے پریشان ہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا آقا وہ بات نہیں ہے، ہم آپ کے چہرے کی زیارت کرنے آئے تھے، ہم نے سوچا چہرہ دیکھ لیں گے پیاس اور بھوک دونوں مٹ جائے گی. آقا نے فرمایا کوئی گل نہیں، اب تو آپ آ ہی گئے ہو، چلو ہم اپنے ایک عزیز کے پاس چلے جائیں گے، اپنے ایک یار کے پاس چلے جائیں گے. فرماونی مادرائی یم گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسنشوت ابو ایوب انصاری اندرو نظر جناب نبی پاک علیہ السلام سنظروئے پاک اس کن دنسٹاٹی نبی کئی کیا چھو پریشانی. اے ابو ایوب انصاری میں بھی بھوکا ہوں، یہ میرے یار بھی بھوکے ہیں. ابو ایوب انصاری نے جب یہ سنا کہا میرے نبی اندر تشریف لے آئیے. اندر نبی پاک علیہ السلام چلے گئے. ابو ایوب انصاری نے ایک بچڑی کا بچہ لے آیا، ذبح کر ڈالا. کہنے لگا آقا جب تک یہ تیار ہو جائے گا تب تک میں باغ میں چلا جاؤں گا، کھجورے لے کے آؤں گا. کھجورے لے کے آیا، آقا کے سامنے رکھ دیے. آقا نے کھجورے تناول کر لیے، صحابہ کو بھی کھلایا، ابو بکر کو بھی کھلایا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی کھلایا. آقا جب انتظار کرتے کرتے کرنے لگے تو تب تک یہ کھانا تیار ہو گیا. آقا کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا ہے. جب کھانا سامنے پیش کیا گیا، میرے نبی کے سامنے رکھ دیا گیا، حضور علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرے نبی آپ تناول فرمائیے. آقا نے جب کھانا دیکھا، گوشت دیکھا، شوربہ دیکھا تو آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے. ابو ایوب انصاری کہنے لگے، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے آقا کس بات نے آپ کو رلایا ہے، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا ہے ابو ایوب انصاری ذرا کٹورا لے آنا، ذرا برتن لے آنا. آقا کرنا کیا ہے؟ اس میں سے 2-4 بوٹیاں اٹھاؤ اور شوربہ تھوڑا سا اٹھاؤ. آقا اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کٹورے میں لے جاؤ، اس برتن میں اٹھا کے لے جاؤ. آقا جانا کہاں ہے؟ کہاں گھر میں میری فاطمہ پڑی،
گھر میں میری بیٹی پڑی ہے، گھر میں میری فاطمہ پڑی ہے، آج 3 دن میری بیٹی کو ہوئے ہیں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میری بیٹی نے بھی کچھ نہیں کھایا، اس بوٹی میں سے تھوڑا اس میری بیٹی کو بھی لے کے جا، اس شربے میں سے تھوڑا اس میری بیٹی کو بھی لے کے جا۔ اے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے نبی علیہ السلام اذکر سوری کے عطا ذات پاک حضرت، مگر اس کا یہ مطلب نہیں نبی پاک علیہ السلام چو فرماون اے میانو یارو میانو صحابو، اگر بو ویس حضور فرماوا اگر بو ویس انا میانی نبی دوبن کوئی احد پہاڑ پگنا بو پانس پت لیکن میں نہیں چاہتا کیونکہ مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام چو ممبری شریف بڑھ کھسن، یل ممبری پاکز بڑھ چو کھسن، بھائی نازش چو یہ آئی کرن، صحابہ اترا نظر دو بک ایسا نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا جو آج کر رہے ہیں۔ جب حضور نے خطبہ ختم کیا، کمپلیٹ کیا، صحابہ آئے، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، آقا آج ممبر پہ چڑھتے چڑھتے آپ نے اپنے پائے مبارک کو ایسا کیا، کیا وجہ ہے؟ 3 مرتبہ آقا نے فرمایا میرے یارو یہ دنیا آئی تھی، سبحان اللہ، یہ دنیا آئی تھی کہہ رہی تھی آقا مجھے اپنے قدموں کے نیچے جگہ دے دو، نبی نے فرمایا تجھے میرے قدم کے نیچے بھی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کو کبھی گلے نہیں لگایا کیونکہ میرے نبی کو پتا تھا، آقا کو پتا تھا اس دنیا کے بارے میں رب نے فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کرنے والوں اللہ جی فرماون، رب کائنات جی فرماون، یہ دنیا جی صرف آکے گیندان، یہ کھیل کودے، یہ دنیا کھیل کودے بس اور کچھ نہیں ہے۔ اس لئے اس کھیل کود سے کبھی محبت، اس تماشے سے کبھی محبت نہیں کرنا۔ تو وقت کیوں میانے عزیزو، اللہ رب العزت فرماوا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز لبیون کامیابی تو تام میانے ویتمز ٹوٹ چیز کریو۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو نام سے جانتے ہیں، سنا ہوگا اس کے بعد، آج بھی سنیں، ایمان تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو لبیون کامیابی تو یہ تام تو خدای سے وچمز پنن ٹوٹ چیز کریو۔ نیند کتنی محبوب ہے، صبح کے وقت چھوڑنی پڑتی ہے نا، تو یہ محبوب ہے نا۔ ان جوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جب یہ محبوب چیز چھوڑو گے نا کامیابی پاؤ گے۔ فجر جب پڑھو گے تو کامیابی پاؤ گے، یہ نیند چھوڑنی پڑے گی۔ بچے صبح وطن نیند خدایا جنت، رب دبن نیند چھوڑی نہیں، جنت کہاں سے ملی؟ ارے نمازیں تو پڑھو، اللہ کے مصطفیٰ کا فرمان ہے مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تربیت دے دو۔ کب؟ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو مارو۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ نماز کے قابل نہیں رہے،
نہ مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے، مارنا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرو، روب دھاپ۔ 10 سال کا بچہ کتنا اگر اس کو باپ روب کرے گا تو یہ کانپے گا، لیکن جب یہ 20 سال کا ہو جائے گا، 25 سال کا ہو جائے گا، تب تک یہ جم کرتا بھی ہوگا، پھر یہ جائے گا، کہے گا، باپ کہے گا بیٹے نماز کیوں نہیں پڑھتا، کہے گا ایسے، باپ کہے گا ارے یار اب تو اس نے مسل بھی دکھائے، اب اپنا ہی عزت بچانا ہے، کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب اس کو بولنا ہے اس کو اسی ٹائم بولنا ہے۔ 10 سال میں بچے کو نماز پڑھنے کی کیا دے دو، تربیت دے دو، اس کو لاؤ مسجد میں، لاؤ قرآن پڑھاؤ، اس کو دینی علم فہم دے دو۔ وقت کیوں میانو عزیزوں، میانو جوانوں، میانو بزرگوں، آیت گئی نازل یت کالن تی پنن ٹوڑ چیز کیا کری، تو یم ٹوڑ چیز کری برہمیو پیغمبرو تی قربان، چاہے وہ ابراہیم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت ادریس ہو، حضرت زکریا ہو، یہ موتی جو پانین ٹرڈ چیز کرمت کیا قربان، یہ لیمو کرتی یہ وجہ منزل اس، یہ وجہ مقصود اس۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، یہ مس پروردگار ماریا آزمائش ترائی، لیکن ہر کنی آزمائش مل گو کامیاب، لیکن آخری آزمائش کیا آزمائش آسس، شیتی وحر جو تس پروردگارن اولاد کجو ہے 80 سال کے بعد رب پاک نے اس کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، جب اولاد پیدا ہو گئی رب نے فرمایا اے ابراہیم ونیا تجھ میں یہ اولاد، لیکن ونچن پانس نشتہ ان کے پانس نشی اولاد تھا ان کے، ونچن پانس نشی رو تھا ان کے، ہم پتو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام میں آنے ربا تیری کیا کرس، جب نزیت راون تات جائے، یہ اس مقام پہ اس کو جا کے لے جاؤ، کس جگہ پہ میرے مالک، جب نہ جہاں لوگوں کا آنا جانا بھی نہ ہو، جہاں کوئی رہتا بھی نہ ہو، جہاں کوئی جانور بھی نہ ہو، اللہ سنسان جگہ پہ لے جاؤ، جس جگہ کو آج عرب کے نام سے جانا جاتا ہے، جس جگہ کو آج اللہ اکبر کبیرہ، اے میانو جوانو، یہ ابراہیم انپنن اولاد دول، جب ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو اٹھایا، اپنی بیوی حاجرہ کو اٹھایا، کہا چلے جاؤ آج میرے دربار سے جانا ہے آپ کو، علم تلندن وی علائی اللہ جات مقام اس پڑ، یت مقام اس پڑ، وہ نزاتی پاکی حضرتی ات جائی پڑ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، یہ لت جائی قریب وہ امپتل الپنن اولاد، امپتل الپنن ابراہیم حضرت اسماعیل، یہ ترون جائی بیڑ امپتل الخضر کے، امدتن حضرت حاجرہ، اب مشک تجنی جتن حضرت حاجرہ، یہ لمدن وی چیز تلین امپت وزد حاجرہ، نظر ابراہیم، اس قطرائی تنہی جائی بیڑ، اس قطرائی تت جائی، ید جائن لکن ہندیون گا سن، ید جائن کا مقام ہے، اللہ اکبر، ید جائن کا ٹھکان ہے، اے ابراہیم یہ جد کیا ازرائیت، جد حاجرہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، حاجرہ نے کہا اے ابراہیم اگر یہ رب کا فرمان ہے تو حاجرہ یہ وقت بھی قربان کرتی ہے، یہ بھی قربان کرتی ہے، کوئی غم نہیں، لیکن ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دعا کی، مولا ان کو تازہ رزق عطا فرما، مولا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اللہ اکبر، جو دعائیں ابراہیم نے اس ٹائم مانگی وہ ساری دعائیں میرے رب نے قبول فرمائی ہے۔ او میرے جوانوں، میرے عزیزوں، اب ابراہیم نے اسماعیل کو چھوڑ دیا، اب یہ دونوں ماں بیٹے اس جگہ پہ اکیلے رہ گئے، تو پانی جب ختم ہو گیا، حاجرہ نے پانی ڈھونڈنا چاہا لیکن پانی نہیں ملا، وہاں دو پہاڑیاں تھی،
ایسے تھی جب یہ یہاں سے آ جاتی تھی تو اس چوٹی پہ چڑھ جاتی تھی، ایسے ایسے آتی تھی، پھر اس چوٹی پہ اوپر سے نظر مارتی تھی اسماعیل کو کسی جانور نے لیا تو نہیں، ایسے دوڑ مارتی تھی، ایسے پھر آتی تھی چوٹی پہ چڑھتی، ایسے اسماعیل کو کسی نے لیا تو نہیں۔ جب ایسے کیا 7 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ رب کو یہ ادا پسند آئی، کہا جرا دوڑ آپ نے لگائی پانی کے خاطر، لیکن اب یہ میں حاجیوں کو کہوں گا حاجیوں آؤ، اب یہاں حج کرنے تو آؤ گے، یہ دوڑ لگانا لازمی ہو جائے گا، تب تک تمہارا عمرہ تمہارا حج قبول نہیں جب تک تم صفا مروہ کو سعی نہیں کرو گے۔ مولا یہ کیوں کیا؟ کہا میری ولیہ نے کیا ہے، میری ولیہ نے کیا ہے، پیغمبر کی بیوی نے کیا ہے، رب کو یہ ادا پسند آ گئی۔ لوگوں کو کہا جب بھی تم یہاں عمرہ کرنے آؤ یا حج کرنے آؤ، اس صفا مروہ پہ تمہیں دوڑ لگانا لازمی ہے۔ ہاجرہ کو تو بیٹے کے خاطر جانا تھا، ان کو کہا ان کو بیٹے کے خاطر، لیکن آپ کو عمرہ کے خاطر۔ یہ پسند ہے نا، اللہ کو پسند آ گئی۔ تو وقت کیوں میں نوجوانوں میں عزیزو، یہ لی بچ بڑن بڑن گو، ابراہیم بڑن بڑن گو، اسماعیل بڑن بڑن گو، فرماون اسماعیل رضی اللہ تعالی، اسماعیل علیہ السلام بڑان 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 یکی بڑان بڑان گو، رب قائنات رون حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، جنس ابراہیم اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے راہ میں اپنی محبوب چیز کو کیا کرو؟ قربان کرو۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو اپنے اونٹوں کو لاتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں؟ ذبح کر۔ جب دوبارہ شام کو نیند آ گئی، اب سونے لگے، خواب میں آیا ابراہیم ہمیں ان اونٹوں کو کیا کرنا ہے؟ میں نے بولا اپنی محبوب چیز قربان کرو۔ صبح اٹھے، بھیڑ بکریاں لائے، ان کو ذبح کیا، شام کو آئے، پھر سو گئے، پھر خواب دیکھا ابراہیم یہ چیزیں نہیں، رب کہتا ہے اپنی محبوب چیز یعنی حضرت اسماعیل کو قربان کرو۔ اسماعیل کو دکھائی گیا، دکھائی دے دیا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے، اب نکل گئے اسماعیل کی اور بیوی سے کہنے لگے حضرت ہاجرہ کو، اے ہاجرہ کہاں ہے میرا اسماعیل؟ یہاں یہ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ ذرا غسل کرو اسماعیل کو، ذرا عطر لگا اسماعیل کو، ذرا سرما لگا میرے اسماعیل کو، ذرا نئے کپڑے لگا میرے اسماعیل کو۔ ابراہیم کیوں خیریت ہے؟ آج اسماعیل اور ابراہیم کو دعوت پہ جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب باپ بیٹے دونوں نکل پڑے، ابراہیم نے ہاتھ میں چھری لے لی اور تھوڑی سی رسی لے لی اور چلنے لگے مینا کی اور۔ جب باپ بیٹے دونوں جا رہے ہوتے، باپ نے کہنا شروع کر دیا، بیٹے تجھے پتا ہے میں تجھے کہاں لے جانا چاہتا ہوں؟ بابا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا بیٹے آج تجھے ذبح ہونا ہے اپنے باپ کے ہاتھ سے۔ بیٹا کہنے لگا اے میرے بابا، کوئی باپ آج تک ایسا ہے جس نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہوگا؟ کہا بیٹا شاید کوئی نہیں ہوگا، لیکن میں وہ پہلا باپ ہوں گا جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا۔ بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے، بتا تیرا مقصد کیا ہے، بتا تیرا غرض و غایت کیا ہے؟ بیٹے نے کہا بابا
کیا تجھے یہ رب کا فرمان ہے؟ باپ نے کہا بیٹے یہ مجھے رب کی طرف سے فرمان ہے۔ اسماعیل نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا تو وہی کر جس سے آپ نے رب نے حکم دیا ہے، پھر رہی آپ کے بیٹے کی بات، ان قریب تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ بابا میں چوں اور چرا نہیں کروں گا، جو آپ کی مرضی کر لے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بیٹے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کس نے سکھائے میرے بیٹے کو یہ فرزندی، آداب فرزندی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بیٹے نے چند باتیں اور عرض کی، کہا بابا اب میں جو کہوں گا ان پہ غور کر لیجئے گا۔ کہا بیٹے فرما کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا جب مجھے ذبح کرنے لے جاؤ گے تو میرا چہرہ زمین کی اور لٹا دینا۔ کہا بیٹے کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا جب تم مجھے ذبح کرنے جائے گا چھری میری گردن پہ لگائے گا۔ اے میرے بابا کہیں آپ کو میرے معصوم چہرے کی طرف نظر پڑ گئی، اگر آپ کی چھری رک گئی، اگر آپ کا ہاتھ رک گیا آپ امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے۔ میرے بابا میں نہیں چاہتا آپ امتحان میں ناکام ہو جاؤ، اس لیے میرا چہرہ زمین کی اور رکھ لینا تاکہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ 80 سال کے بعد رب نے بیٹا عطا کیا تھا، لیکن یہ بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے نکلے حضرت ابراہیم۔ یہ نہیں کہا مولا 80 سال کے بعد اولاد عطا کی تھی، اب یہ بھی کہتے ہو کہ اب اس کو بھی میری راہ میں قربان کرو، یہ نہیں فرمایا۔ نہیں کہا مالک آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا۔ اب اسماعیل کہہ رہے ہیں بابا جب مجھے ذبح کرو گے نا؟ کہا بیٹے ہاں۔ کہا میری ان بازوں کو باندھ لینا اور میرے ان پاؤں کو باندھ لینا۔ کہا بیٹے کیوں؟ کہا جب تم میرے اوپر چھری رکھو گے اور ذبح کرنے لگو گے کہیں میں ہاتھ اور پیر کو نہ پھیلاؤں، جیسے وہ بچڑا کرتا ہے نا جب اس کو ذبح کرتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں نا تاکہ یہ ٹانگوں کو ادھر ادھر نہ کرے، ہلائے نہ ہلائے نہ۔ کہا بابا کہیں میں اپنے ہاتھوں کو نہ ہلاؤں آپ کو آر آ جائے، انصاف آ جائے، مجھے چھوڑ دو گے تو امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے، اور اپنے کپڑے بچا کے رکھنا، اور آخر میں جب مجھے ذبح کرو گے نا میرے بابا تو یہ کرتا یہ پاجامہ یہ جامہ میری ماں کی طرف لے جانا۔ کہا کہنا کہ اس کو رب نے قبول کر لیا۔ وہ کہے گی میرا بیٹا کہاں رکھا، وہ کہے گی میری اولاد کہاں رکھی۔ تو وقت کیوں میں عزیزوں میں نوجوانوں میں عزیزوں ذرا دیکھو کیا ہوتی ہے قربانیاں۔ ان پیغمبروں نے کیسی کیسی قربانیاں دے دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماوا ہرگز رویتی ان کامیابیاں کو تام نمیان وجمع ٹوٹ چیز کیا گئی۔ جب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے نکلے فرشتے آئے اور اللہ سے کہنے لگے مالک باپ کو بیٹے کو ذبح کرنے سے روک لے۔ جب اسماعیل چھری لگنے والا تھا، اب لگا رہے تھے، پڑھ رہے تھے بسم اللہ اللہ، لیکن چھری کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسماعیل ابراہیم نے چھری سے کہا کیا وجہ ہے میرے اسماعیل کو ذبح نہیں کرتی؟ آواز آئی ابراہیم آپ ایک مرتبہ کہتے ہو اسماعیل کو ذبح کرو، لیکن رب 72 مرتبہ کہتا ہے اے چھری اسماعیل کے موئے کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جبریل سے کہنے لگے پروردگار عالم اے جبریل کیا کر رہے ہو؟ آقا فرمائیے کرنا کیا ہے؟
جنت میں چلے جاؤ، دمبا لے کے آؤ، اسماعیل کو باہر نکالو، دمبا کو ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھ دو۔ اللہ اکبر، جو ہی دمبا لے آیا ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا، ابراہیم کر رہے ہیں بسم اللہ، اللہ اکبر، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم مبارک ہو، مبارک ہو، آپ نے خواب کو پورا کر دیا ہے۔ یہاں جنت سے دمبا لے کے حضرت ابراہیم، لیکن میدان کرب و بلا میں جب 18 سال کا بیٹا اپنے باپ کے سامنے آتا ہے اور زرہ پہننے کے لیے تیار ہوتا ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین کہہ رہے بیٹے جانے کا ارادہ کہاں ہے؟ کہا بابا اب تو آپ اکیلے رہ گئے ہو، مجھے اجازت دے دیجیے، مجھے نکلنے دیجیے۔ کہا بیٹے پہلے اپنی ماں سے اجازت تو لے لے۔ اندر جانے لگے حضرت علی اکبر، ماں سے کہنے لگی ماں مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے۔ ماں کو پتا ہے اجازت دے دوں گی، مجھے پتا ہے تو واپس نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہے بیٹا جا، دین کے خاطر جا، نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا۔ اللہ اندر سے اجازت ملتی ہے، اپنی پھوپھی کے پاس چلا جاتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس، میری پھوپھی مجھے اجازت دے دیجئے۔ وہاں سے اس کو گلے لگایا جاتا ہے، 18 سال کا بیٹا۔ اللہ اکبر، اندر جاتے رو رو کے وہاں سے نکل آتے، حضرت سکینہ اس کو جامہ پکڑ رہی ہے، بیٹے بھائی میرے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ہمیں مدینہ کون پہنچائے گا؟ ہمیں مدینہ کون لے جائے گا؟ مدینے میں حضرت امام حسین کی 6 سال کی بیٹی انتظار کر رہی ہوتی ہے، کاش کہ میرا بابا آ جائے۔ لیکن وہاں جنت سے دمبا تو لے کے آئے تھے، لیکن یہاں علی اصغر ہاتھ میں بیٹھا ہے اور یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں اے یزیدیوں آپ کو لڑائی امام حسین سے ہے، میرے 6 مہینے کے بچے کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی تو آپ میں سے صاحب اولاد ہوگا، اس کو پانی کا ایک قطرہ دے دو، کل قیامت کے دن اپنے نانے کے ہاتھوں سے آپ کو حوض کوثر پلا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، مسجد شریف زیر تعمیر ہے۔ میں ابھی تک آپ کو یہ کہتا تھا کہ اپنی محبوب چیز قربان کرو، یہ